اکثر گاڑی کا کوئی فیوز وغیرہ کریک ہو جاتا ہے، اور یہ اکثر مسئلہ چلتے چلتے روڈ پہ ہی آتا ہے، اور زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ رات کے ٹائم ہی یہ مسائل آتے ہیں، کیونکہ رات کے ٹائم گاڑی کی تمام لائٹس آن ہوتی ہیں، ہیڈ لائٹ، انڈیکیٹر، ریورس پارکنگ لائٹ، ادر لائٹس، تو کبھی بھی کسی ٹائم کوئی فیوز اڑ سکتا ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم اس بات پہ ڈسکس کریں گے کہ اگر گاڑی کا فیوز اڑ جائے تو اس کو ہم ایزی وے پہ آسان طریقے سے کیسے ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ گاڑی کا فیوز بکسے میں سے کون سا فیوز کریک ہوا ہے۔ ایک تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ایک ایک فیوز کو 1 بائی 1 نکال کے دیکھیں، تو اس میں ٹائم لگتا ہے، اور ایک اس کا آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کو گاڑی کے فیوز باکس کے اندر لگے رہیں اور آپ اس کو وہیں پہ ڈائگنوز کر لیں کہ کون سا فیوز خراب ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ان ٹولز کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں سب سے اہم اور مین ٹول یہ ہے ملٹی میٹر۔ تو یہ ملٹی میٹر سستا ہے، اتنا مہنگا نہیں۔ اگر آپ اپنی گاڑی کے ٹول کا ایک اس کو حصہ بنائیں تو یہ بہت ساری جگہوں پہ کام دینے والا ہے۔ یہ صرف فیوز چیک کرنے کے لیے نہیں، پلگ کی وائرز بھی چیک ہوتی ہیں، پلگ چیک ہوتے ہیں، گھر کا الیکٹریسٹی کا کرنٹ بھی اس پہ چیک ہوتا ہے، اور بہت سارے فنکشن ہیں اس کے۔ تو ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے کار کا فیوز چیک کرنے کے، کار کا فیوز ہم اس سے کیسے چیک کر سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں دوستوں کو۔ چنگان کارواں کا فیوز باکس لوکیٹڈ ہے اسٹیئرنگ ویل کے نیچے ڈیش بورڈ میں، یہ چھوٹے کنسول کے اندر۔ تو اس کے 2 اسکریو ہیں، ایک یہ ہے اور ایک یہ۔ تو ان دونوں اسکریو کو ہم پیچکس کی مدد سے کھول لیں گے۔ چلیں میں اس کو کھول لوں، پھر آگے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کے دونوں پیچ کھل گئے ہیں، اس کے بعد یہ فری ہو گیا ہے۔ یہاں پہ ہاتھ ڈال کے ہم اس کو باہر نکالیں گے، ایزیلی باہر آ جائے گا۔ اور اسی طرح دوسری سائڈ سے ہم اس کو ہاتھ ڈال کے باہر نکال لیں گے، کچھ اس طریقے سے۔ جی، اس کے پیچھے یہ لاک ہوتے ہیں، جی، تو یہ ایزیلی باہر آ جاتا ہے، یہ لاک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے نیچے یہ فیوز باکس ہے، اور یہاں پہ اس کا لاک ہے، اور اس لاک کے اوپر یہ دیکھیں ایرو کا نشان ہے، یہاں سے ہم اس کو پریس کریں گے اس رخ پہ، اور یہ ایزیلی ہاتھ میں آ جائے گا، کچھ اس طریقے سے۔ یہ اوپن ہو گیا، یہ اس کا فیوز باکس ہے۔ چلیں میں آگے دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھ لیں، یہ فیوز باکس چیک کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ اس کے اوپر ہر فیوز کے بارے میں مینشن کیا گیا ہے کہ کون سا فیوز کس پرپز کے لیے ہے، تو آپ یہاں سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں سے بھی آپ اس کو جانچ سکتے ہیں کہ گاڑی کا کون سا فیوز خراب ہے۔ یا پھر ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ ایک مینول طریقہ ہے کہ 1 بائی 1 آپ ایک ایک فیوز نکال کے باہر دیکھیں کہ کون سا فیوز خراب ہے۔ یا پھر یہ ملٹی میٹر سے آپ ایزیلی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کا کون سا فیوز خراب ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو سیٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ریڈ پازیٹیو ہے، بلیک نیگیٹیو ہے۔ ایک پراگ اس کی یہاں لگے گی اور ایک یہاں لگے گی بلیک۔ اس کو نہیں استعمال کریں گے، یہ اے سی کرنٹ چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی ناب کو گھمائیں گے اور 200 اوم پہ لائیں گے، یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ والا یہ۔ چلیں اس کو یہاں سیٹ کر لیتے ہیں، یہ 200 اوم پہ سیٹ ہو گیا۔ چلیں میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ فیوز باکس میں جو اتنے بھی فیوز ہیں ان کے اندر کچھ یہ سین ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ 10 نمبر کا فیوز ہے، تو یہ سارا پلاسٹک کوٹڈ ہے، پلاسٹک سے کور ہے۔ اس کے اوپر یہ ہلکا سا اس کی جو دھات ہے یہاں پہ ایک یہ چھوڑی گئی ہے، اور یہاں پہ بھی ایک دھات چھوڑی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس سے فیوز باکس کو چیک کر لیں، فیوز کو چیک کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے۔ تو اس کی ہم جو 2 پراگ ہیں، ریڈ اینڈ بلیک، تو ایک اس سرے سے لگائیں گے یہاں، اور دوسری پراگ اس کی اس سرے سے لگائیں گے۔ اور یہاں پہ لگانے کے لیے یہ نیگیٹیو پازیٹیو ضروری نہیں ہے، چاہے آپ اس رخ پہ بھی لگا سکتے ہیں، اس رخ پہ بھی لگا سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ چلیں میں دکھاتا ہوں پھر آپ کو۔ یہ دیکھیں گے، جیسے ہی اس کی میں نے یہ 2 پراگ اس کے ساتھ لگائی ہیں، یہ، اور یہاں پہ ریڈنگ شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ فیوز ٹھیک ہے۔
تو اسی طریقے سے ہم یہ سارا فیوز باکس چیک کر سکتے ہیں، اور جو اس میں فیوز خراب ہوگا اس کی ریڈنگ یہاں پہ شو ہونے والی نہیں ہے. جیسے اب یہ ریڈنگ شو ہو رہی ہے، پھر یہاں پہ کوئی ریڈنگ شو نہیں ہوگی اگر فیوز خراب ہوا تو گاڑی کے تو تمام فیوز ٹھیک ہیں. اور اس کے علاوہ یہ اس میں جو فیوز باکس میں یہ 3 فیوز دیے گئے ہیں، یہ اسپیئر میں ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہاں سے یہ کسی کمپوننٹ کے ساتھ یہ کنیکٹ نہیں ہے، یہ کمپنی نے اسپیئر دیے ہیں. اگر کوئی فیوز آپ کا یہاں سے خراب ہوتا ہے اس کو آپ نکال کے باہر کریں اور یہاں سے فیوز اسپیئر میں سے نکال کے وہاں لگا دیں. جیسے میرا ایک فیوز خراب ہوا تھا، میں نے یہاں سے ایک یوز کر لیا. اب جیسے ہی میرا مارکیٹ میں چکر لگے گا تو میں ایک اسپیئر فیوز لے کے یہاں پہ ہولڈ کر لوں گا. اور یہ ساتھ فیوز نکالنے کے لیے ایک یہ چمٹا سا دیا ہوتا ہے، یہ ٹول ہے پلاسٹک کا، تو اس کی مدد سے آپ فیوز آرام سے باہر نکال سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں. اچھا، تو اس میں جو فیوز خراب ہوگا تو اس کو ہم جیسے ہی فراگ اس کے ساتھ لگائیں گے، یہ 2 پازیٹیو اور نیگیٹیو، تو اس کی ریڈنگ شو ہونے والی نہیں ہے. جیسے یہ دیکھیں، یہ 2 فراگ لگی ہیں، کوئی ریڈنگ شو نہیں ہو رہی، یہ دیکھیں. تو یہ ہے خراب فیوز. اور یہ فیوز اس گاڑی کا نہیں ہے، یہ رات ایک دوست ملنے کے لیے آئے تھے، ان کی گاڑی کا فیوز خراب ہوا تھا، تو یہ وہ ہے. تو اس گاڑی میں جو فیوز آتے ہیں وہ اس ٹائپ کے آتے ہیں، چھوٹے سائز کے، ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے. یہ دیکھیں، یہ ہے چنگان کارواں کے فیوز باکس میں کتنے بھی فیوز لگے ہوئے ہیں، ان کا یہ سائز ہے، اس سائز کے فیوز آتے ہیں. تو نمبر مختلف ہیں، 15، 10، 20، 30 تک استعمال ہوئے ہیں اس گاڑی میں. اور یہ ڈیوائس میں نے 4 سال پہلے لی تھی، 200 سم تھنگ کی تھی، تو ابھی 250-300 کی ہوگی. ایک اچھا ٹول ہے، آپ اپنی گاڑی میں اس کو رکھ سکتے ہیں. اس کے اندر یہ ایک سیل ڈلتا ہے، وہ ایک بار میں نے چینج کیا ہے، 2 سال پہلے یہ میں نے ڈالا ہے. تو بس اتنا ہی ہے اس کے بارے میں کہ یہ ایک اچھا ٹول ہے، آپ اپنی گاڑی میں اگر چاہیں تو اس کو رکھ سکتے ہیں. اور یہ بہت ساری چیزوں میں، بہت ساری گاڑی کی خرابیوں میں، الیکٹریکل فالٹ میں اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے یہ ایک اچھا اوزار ہے. چلیں یہ فیوز باکس کو دوبارہ فٹ کریں گے. اس میں یہ 2 لاک اس 2 جھریوں میں بیٹھیں گے. تو یہ سامنے 2 لاک ہیں، شاید یہ کیمرے میں آپ کو دکھا سکوں. تو ایک یہ ہے اور دوسرا لاک اس کا یہ اوپر ہے. تو یہ جیسے ہی آپ اس کے ساتھ اس کو ٹچ کریں گے تو یہ اپنی جگہ پہ ہی جا کے بیٹھے گا کچھ اس طریقے سے. اور یہاں سے آپ اس کو ہلکا سا پریس کریں گے تو یہ اپنی جگہ پہ کٹک کر کے لگ جائے گا. یہ لگ گیا. اس کے بعد ہم یہ اوپر والی پلیٹ لگا دیں گے. یہ 2 لاک ادھر ہیں اور یہ 4 لاک ادھر ہیں، یہ 6 لاک ہیں. یہ 1، 2، 3 اور یہ 4 جھریاں یہ ہیں، اور ادھر والی 2 یہ ہیں. تو یہ ایج ٹو ایج اپنے لاک میں جا کے ایزیلی بیٹھ جائے گا، تو اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم ہونے والی نہیں ہے. اس کے بعد ہم اس کے 2 اسکرو لگا دیں گے. وہ پلیٹ اپنی جگہ پہ فٹ ہو گئی. تو اچھا، اس میں اب ایک چھوٹی سی ایک احتیاط ہے. اکثر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی کار کا فیوز کریک ہو جاتا ہے تو ہم اس سے بڑے سائز کا فیوز اس میں لگا دیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہ ایک فیوز ہے، یہ 15 نمبر کا فیوز ہے. تو یہ، اور جب یہ کریک ہوا تو ہم نے 20 نمبر کا لگا دیا. تو وہ آپ کچھ دیر کے لیے تو ایسا کر سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی مجبوری کی حالت میں، کہ اگر آپ بار بار 15 نمبر کا لگا رہے ہیں اور وہ فیوز ہو رہا ہے، بار بار فیوز ہو رہا ہے، تو آپ اس کو 20 نمبر کا لگا دیں تو آپ کو کچھ تھوڑا سا اس کا ویلڈیٹی ٹائم آگے مل جائے گا. تو وہ ایک جگاڑ ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کا فیوز کوئی خراب ہو گیا تو آپ ڈائگنوز کریں، پراپر خود سے دیکھیں، اگر سمجھ آئے ٹھیک، نہیں تو کسی پراپر کار کا جو الیکٹریشین ٹیکنیشین ہے آپ اس کو دکھائیں. تو اکثر لوگ یہ ایسا کرتے ہیں. تو یہ ایک خطرہ ہے گاڑی کے لیے. خدا نہ خواستہ وائرنگ میں کہیں کوئی آگ نہ لگ جائے، کوئی وائرنگ جل نہ جائے، یا کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. یہ ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی کہ جن بھائیوں اور دوستوں کو اس طریقے کا نہیں پتہ کہ ہم کیسے آسان طریقے سے اپنی گاڑی کا فیوز چیک کر سکتے ہیں فیوز باکس میں سے فیوز نکالے بغیر. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو کچھ ہیلپ فل ہوگی.